بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل MGH اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ آج 10 اکتوبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین اور اہم ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ واٹس ایپ گروپ ایڈمن کے خلاف مقدمہ درج۔ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ واٹس ایپ گروپ کے ایک ایڈمن کو عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ العربیہ نیٹ میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق ہوا یوں کہ واٹس ایپ پر خواتین کے ایک گروپ کی ایڈمن نے نئے ممبر کی شمولیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں انوکھے انداز میں ویلکم کہنا چاہا، مگر نئی ممبر نے اسے بے عزتی سمجھ کر گروپ ایڈمن کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ گروپ میں شامل ہونے والی ممبر کا نام حسا تھا۔ ایڈمن نے ان کی شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے لکھا، اب حسیسہ بھی آ گئی ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ جس طرح پاکستان میں ناموں کو پیار سے بگاڑ دیتے ہیں، اسی طرح حسا کو پیار سے حسیسہ بھی کہا جاتا ہے۔ گروپ میں شامل ہونے والی ممبر کو ایڈمن کی طرف سے پیار بھرا انداز اچھا نہ لگا۔ انہوں نے اسے بے عزتی تصور کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کیا، جس نے ایڈمن کو مقررہ تاریخ پر بلانے کا نوٹس جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں سائبر قوانین کے مطابق واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا کے تمام ذرائع میں اکاؤنٹ ہولڈر اپنے اکاؤنٹ میں جاری ہونے والے تمام مواد کا ذمہ دار ہے۔ سائبر کرائم قوانین کے مطابق واٹس ایپ گروپ میں ہونے والی خلاف ورزی کا ذمہ دار گروپ ایڈمن ہے، جس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ گروپ ایڈمن خاتون کے خلاف مقدمہ دائر کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے سعودی قانونی مشیر حمد الزرین نے کہا کہ سوشل میڈیا میں استعمال کیے جانے والے الفاظ اور ایموجی جرم ثابت کرنے کے ذرائع بن گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت دائر ہونے والے ہر مقدمے کے ساتھ قانونی معاملہ کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مقدمات سے عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جن مقدمات میں عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے، ان میں کیس دائر کرنے والوں پر فیس عائد کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ مہینے سے تیل کی پیداوار 12 ملین بیرل یومیہ۔ سعودی ارامکو کے اعلیٰ اہلکار کے مطابق رواں سال نومبر کے آخر میں تیل کی پیداوار 12 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ جائے گی۔ سعودی ارامکو کے CEO امین ناصر نے کہا کہ رواں ماہ کے اختتام تک تیل کی پیداوار 11.3 ملین بیرل یومیہ متوقع ہے، جسے مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نومبر 2019 کے اختتام تک تیل کی مقررہ حد 1 کروڑ 20 لاکھ بیرل یومیہ ہو کر بلند ترین پیداواری سطح پر پہنچ جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق امین ناصر نے مزید کہا کہ سعودی تیل تنصیبات پر رواں برس 14 ستمبر کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد بین الاقوامی سطح پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جو باعث تشویش ہے۔ لندن میں آئل اینڈ منی کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سعودی ارامکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر امین ناصر نے کہا کہ ایسے دہشت گرد حملوں کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر کوئی ٹھوس اقدام نہ اٹھایا گیا تو اس سے حملہ آوروں کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ سعودی خواتین اب موسم کی پیش گوئی بھی کریں گی۔ موسم کے اچھے یا برے ہونے کی خبر ماہرین موسمیات ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ شعبہ آج تک مردوں کے ہاتھوں میں تھا، مگر سعودی عرب میں خواتین جہاں دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، وہیں موسم کا حال بتانے اور ماہرین موسمیات کا کردار ادا کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اوقاز اخبار کے مطابق سعودی محکمہ موسمیات نے 3 خواتین کو بھرتی کیا ہے جو اس شعبے میں مہارت حاصل کر چکی ہیں۔ موسمیاتی امور میں تربیت حاصل کرنے والی پہلی سعودی خاتون ماجدہ العظمی نے بتایا کہ ماہر موسمیات کے طور پر کیریئر بنانے کے لیے وہ اس شعبہ میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت اس شعبے میں شامل ہوئی تھی تو مجھے مختلف چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا تھا، مگر تمام چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور آج اپنی منزل تک پہنچ گئی ہوں۔ ماجدہ نے ان 3 سعودی خواتین میں سے ایک ہیں جو سعودی محکمہ موسمیات اور ماحولیاتی تحفظ میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ وہ محکمے میں پروگرامر اور آب و ہوا کی تجزیہ کار کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں سعودی خواتین کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اس نئی فیلڈ میں آئیں اور اپنی صلاحیتوں کو منوائیں۔ انہوں نے مزید کہا، جب میں نے جدہ کی عبدالعزیز یونیورسٹی میں موسمیات کے حوالے سے کورس شروع کیا تو اس وقت سعودی عرب میں خواتین کے لیے اس حوالے سے کوئی الگ کورس کا انتظام نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ محکمے کی اسکالرشپ کے تحت 1 سالہ خصوصی کورس کرنے برطانیہ گئی اور انتظامیہ اور ساتھیوں کی مدد سے اس پیشے کے چیلنجوں پر قابو پایا۔ انہوں نے کام کے حوالے سے بتایا، محکمے میں میرا کام طویل مدتی اور سہ ماہی پیش گوئی ہے۔ خطے کی آب و ہوا، درجہ حرارت اور بارش کے حوالے سے تقابلی تجزیہ دیتی ہوں۔ محکمہ موسمیات میں کام کرنے والی دوسری خاتون سمیرہ الاسیری ہیں، جو بین الاقوامی تعلقات کی کوارڈینیٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی محکمہ موسمیات کی تنظیم نو کی طرف سے جاری کردہ تکنیکی ہدایت اور تقاضوں کو مد نظر رکھنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ مسلح افواج میں پہلی مرتبہ خواتین کی بھرتی۔ سعودی مسلح افواج میں پہلی مرتبہ خواتین کو بھرتی کیا جائے گا۔ وزارت دفاع نے خواہش مند خواتین کو اپنی درخواستیں آن لائن جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت دفاع نے کہا کہ خواتین کو عام سپاہی، سٹاف سارجنٹ، فرسٹ سارجنٹ میجر اور دیگر عہدوں پر بھرتی کیا جائے گا۔ وزارت دفاع نے فوج میں بھرتی ہونے کی خواہش مند خواتین کے لیے درخواستیں جمع کرانے کے لیے ای میل اکاؤنٹ بھی جاری کر دیا۔ قانونی مشیر ریم الحسن نے کہا کہ وزارت دفاع میں خواتین کی بھرتی اپنی نوعیت کا پہلا اور انوکھا اقدام ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت سعودی خواتین کی کارکردگی پر اعتماد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع نے خواتین کو بھرتی کرنے کے لیے آسان شرائط مقرر کی ہیں۔ اس سے امید ہے کہ بڑی تعداد میں خواتین درخواستیں جمع کرائیں گی۔ ریم الحسن نے کہا کہ سعودی خاتون پہلے دن سے ہی ملک کی اولین سپاہی رہی ہے اور اس نے ہر محاذ پر ملک و قوم کی حفاظت کی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ بہت جلد خواتین کو ہر شعبے میں پائیں گے۔ عنقریب ہمارے ملک میں خاتون وزیر اور جج بھی ہوں گی۔ واضح رہے کہ وزارت دفاع نے خواہش مندوں کے لیے جن شرائط کا تقرر کیا، ان میں ان کا اصل سعودی ہونا، سعودی عرب میں پیدائش اور پرورش، نیک سیرت، کسی جرم میں ملوث نہ ہونا، طبی لیاقت ہو، 21 سال سے زیادہ عمر ہو، 155 سینٹی میٹر قد ہو اور ہائی سکول پاس کیا ہو۔ دیگر شرائط میں غیر سعودی مرد سے اس کی شادی نہ ہونا بھی شامل ہے۔ بادلوں اور بجلی کی چمک کیمرے میں محفوظ کرنے والا نوجوان۔ طائف سعودی عرب کا پرتفریح مقام ہے جو سطح سمندر سے 1700 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یہاں کی آب و ہوا انتہائی خوشگوار ہے۔ ہر وقت بادل گھرے رہتے ہیں جبکہ سال کے بیشتر دنوں میں بارش ہوتی رہتی ہے۔ طائف میں جب بھی آسمان بادلوں سے گر جاتا ہے تو سعودی فوٹوگرافر عبدالقادر المالکی اپنا کیمرہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر قدرت کے حسن کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے نکل جاتا ہے۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ مجھے بچپن سے بادلوں سے عشق ہے، بارش اور بجلی کی چمک دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ عبدالقادر المالکی نے کہا، اسی شوق کی وجہ سے میں نے 2015 میں ایک پروفیشنل کیمرہ خرید لیا۔ اس وقت سے طائف میں بادلوں کی خوبصورتی، بارش اور بجلی کی چمک کی تصاویر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ بارش کے وقت پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھسلنے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے، مگر اس کے باوجود میں اپنا شوق پورا کرتا رہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی چمک کو کیمرے میں محفوظ کرنے کا کوئی طے شدہ وقت نہیں ہوتا۔ فوٹوگرافر کو موسم دیکھ کر نکلنا پڑتا ہے اور پھر کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سعودی فوٹوگرافر نے کہا کہ بعض دفعہ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے باوجود کوئی ایک اچھی تصویر نہیں بن پاتی، جبکہ بعض مرتبہ حالات سازگار ہوں تو کئی بہترین تصاویر حاصل کی جائیں۔ سیاحوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کی حد 1,00,000 ریال۔ سعودی عرب کی ہیلتھ انشورنس کونسل کی جانب سے سعودی عرب آنے والے سیاحوں کے لیے میڈیکل انشورنس کی مد میں کوریج کی حد 1,00,000 ریال مقرر کی گئی۔ میڈیکل انشورنس کی سہولت سیاحوں کو سعودی عرب کے تمام شہروں میں حاصل ہوگی۔ ہیلتھ انشورنس کونسل کے ترجمان یاسر المعارک نے کہا کہ طبی بیمہ پالیسی حاصل کرنے والے سیاحوں کو سعودی عرب آنے کے بعد طبی سہولتوں کی مد میں کسی قسم کی اضافی ادائیگی نہیں کرنا ہوگی۔ تمام ادائیگیاں میڈیکل انشورنس کمپنی کے ذمہ ہی ہوگی۔ عربی روزنامے اوقات سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ میڈیکل انشورنس کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ سیاحوں کو مقررہ تمام طبی سہولتیں بغیر کسی اضافی رقم کے اپنے نیٹ ورک میں مہیا کریں۔ اگر مطلوبہ سہولت نیٹ ورک میں موجود طبی اداروں میں دستیاب نہیں تو اس کا متبادل فراہم کرنے کی پابند ہیں، جس کے تمام اخراجات کمپنی کے ذمہ ہوں گے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں سیاحتی ویزوں کا اجراء اس ماہ سے کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ویزا فیس 300 ریال مقرر کی گئی۔ سیاحتی ویزے کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی ہے، جس کے بغیر ویزا سٹیمپ نہیں ہوتا۔ میڈیکل انشورنس فیس کی مد میں 140 ریال وصول کیے جاتے ہیں، جو ویزا فیس کے ساتھ جمع کرانا لازمی ہے۔
المارک نے مزید کہا کہ میٹرنٹی کی مد میں 5,000 ریال کی کوریج دی جائے گی. سیاح کی سعودی عرب میں موت ہونے کی صورت میں نعش منتقل کرنے کے لیے 10,000 تک کا پریمیم ادا کرنا کمپنی کے ذمہ ہوگا. اس کے علاوہ نعش کے ہمراہ جانے والے فی کس کے اخراجات کی مد میں 5,000 ریال مقرر کیے گئے. یاد رہے سعودی عرب نے 38 یورپی اور 7 ایشیائی ممالک کے لیے سیاحتی ویزے کی سہولت فراہم کی، جس کے تحت آنے والے سیاحوں کو آن لائن ویزا یا سعودی عرب آنے کے بعد ایئرپورٹ پر ویزا حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو. یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے ہمارا تازہ ترین نیوز بلیٹن. امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے.